السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نئی سورۃ الانشقاق شروع کریں گے. سورہ نمبر 84 ہے، مکی سورہ، اور اس میں 25 آیات ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آج جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے چند ٹاپکس وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی سورہ سے جو اس کا کنیکشن ہے، کہ یہ اب ایک ٹائپ کی کنکلوڈنگ سورہ ہے. ٹھیک ہے، جو پچھلے آپ کو سورج نظر آ رہی تھیں، دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ہیل فائر اور قیامت کا دن، اور یہ سارے ٹاپکس جو تھے وہ اب اس سورہ سے کنکلوڈ ہو رہے ہیں اور یہ کلمینیٹ کر رہے ہیں. سارے کے سارے ٹاپکس آپ کو اس سورہ میں نظر آئیں گے. مینی تھنگز آر گوئنگ تھرو اسٹیجز. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس سورہ کے اندر بھی آپ کو اسٹیجز میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. اور پھر جیسے آپ نے پیچھے دیکھا نا، ایک سورہ کے اندر ایک آیت بتائی جاتی تھی، اگلی سورہ میں اس کی تفسیر ڈیٹیل ہوتی تھی، پھر اس سورہ میں ایک اور آیت ہوتی تھی جس کی اگلی سورہ میں اسٹیجز پہ اسٹیجز. تو اس میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو اسٹیجز نظر آئیں گی. اور پھر کمنگ ٹو ریزلٹ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈرا the result also نا، یعنی کہ you will have to draw results out of the things کے جو کہ اس میں سورہ میں کہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر سیٹ آف آیات جو آپ کو نظر آئیں گی. شروع کی 5 آیات میں اذا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 6 to 15 آیت وہ جیسے آپ نے سورہ تکویر میں پڑھا تھا نا، اذا الشمس کورت اور وہ سارا کچھ ہے نا. تو وہ 5 آیات میں اذا سے شروع ہو رہا ہے. پھر 6 to 15 ایک جرنی ہے جس سے میں اور آپ دونوں گزریں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے 16 to 26 آیا ریفلیکشن ہے، ٹو لک انٹو نیچر. ٹھیک ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگریس کیسے ہوتی ہے. اور لیٹسٹ سیٹ آف آیات جو ہے وہ فائنل وارننگ جو دی جا رہی ہے اس میں ہمیں پتہ چلے گا. تو ہمیشہ جب وین آتا ہے کہ اذا یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ تب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، واٹ نیکسٹ، واٹ ول بی ڈن. لیکن یہاں پہ جو آپ کو ایک فرق چیز نظر آئے گی، وہ بات نہیں بتائی جائے گی. ایک اس میں آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اذا جو ہے اس کے بعد آپ پچھلی چیزوں کو لنک کر لیں جو بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو سورہ کو شروع کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان جو ہے وہ شق ہو جائے گا. شق جو ہے ٹو بی ٹورن آف کمپلیٹلی، اور قرآن میں شق القمر کے بارے میں آتا ہے. الشق جو ہے، اب دیکھو، جو کی چیز پھٹ جانا یا ٹورن ہو جانا، یہ ایسی چیزوں کے بارے میں قرآن میں آ رہا ہے جو عموماً ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ ہوں گی. آسمان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ پھٹے گا یا بیچ میں سے ٹورن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر قمر کے بارے میں، چاند کے بارے میں، یہ میریکل تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح سے شق ہوگا، ہے نا. تو یہ ایک میریکل تھا. پھر اس کے علاوہ ثم شققنا الارض شقا، زمین کے بارے میں بھی آتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا سورہ عبس میں کہ وہ شق ہو گئی. وہ بھی ہم عموماً اٹس ناٹ کامن تھنگ، کامن فینومینا. تو یہ ایک ریئر فینومینا ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اذن کیا ہے، وہ کان لگائے بیٹھا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب وہ یہ کام کرے گا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنے کے لیے بہت خوش ہے، خوشی سے اوبے کرنا چاہ رہا ہے. ہاں، اذینہ جو ہے اس کو پرمیشن کو کہتے ہیں، اور اذن پرمیشن کو کہتے ہیں، اور اذینہ جو ہے یہ سننے کو کہتے ہیں. The sky listens intently to Allah subhanahu wa ta'ala, waiting for its purpose to be fulfilled. یعنی کہ وہ سن رہا تھا بیٹھا ہوا، اور یہ ایک ریبلز کو میسج جا رہا ہے. اور یہ دوبارہ بھی کہا جائے گا، زمین کے لیے بھی کہا جائے گا کہ یہ اس کا حق تھا سننے کا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے آسمان کو، تو اس کا حق تھا، اس پر بنتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اللہ کی بات پہ غور نہیں کرتے، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آسمان جیسی عظیم ترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
اس میں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. وَحُقَّتْ what other choice does it have, it's becoming of it. So ابن عباس کا کہنا ہے وَحَقَّ لَهَا أَن تَسْمَعَ کہ اس کا حق ہے کہ وہ سنے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنے, اٹس اے مسٹ فار اٹ کہ وہ لسن کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اور اگر سوچنے کی بات ہے جب اس کے بعد وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور اس کے بعد میں بھی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, یہ وہی والی آیت دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے کہ all the creation is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, although the most obedient should be the human. اصل میں تو ہیومن بینگ کو سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہونا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہے, عقل دی ہے, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, چلنے کی قوت دی ہے اور اپنا مائنڈ دیا ہے جس وہ سوچ سکتا ہے. تو اصولاً تو ہیومن کو سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمیں الٹی چیز نظر آتی ہے کہ باقی سارا جو جہاں ہے, ساری جو یونیورس ہے وہ اوبیڈینٹ ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ بے نت بیل بنے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے مالک ہیں, کسی کی سنتے نہیں ہیں, اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا کوئی آرڈر اوبے نہیں کرتے, جبکہ آسمان کہیں زیادہ پاورفل ہے اور بڑی چیز ہے ہم سے. انتم اشد خلقا ام السماء, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ آسمان اتنی زیادہ پاورفل اور بڑی چیز ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کان لگائے بیٹھا ہے. اور وہ اس کا کیا تھا جو وہ ہوگا, شق ہوگا, پھٹے گا, وہ اس کا پرپز آف لائف تھا, اس کو اس لیے بنایا گیا تھا. دوسرا کیا ہے, وہ القت, اور زمین کیا کرے گی, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور زمین کو کیا کر دیا جائے گا, پھیلا دیا جائے گا. مد کھینچنے کو کہتے ہیں, spread out کرنے کو کہتے ہیں. Hakim recorded that Jabir ibn Abdullah radiyallah narrated that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that on the day of judgment the earth will be stretched out like leather or rubber. یعنی زمین جو ہے وہ ربر یا لیدر کی طرح کھینچ کے ایکسپینڈ کر دی جائے گی, expanded into a smooth plane, and there will be just enough space on it for all individuals to of human race to keep their feet. یعنی کہ بہت اسموتھ کر کے اسٹریچ کر دی جائے گی, اس کو کھول دیا جائے گا, بڑا کر دیا جائے گا, لیکن یہ کہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی ہیومن بینگز کے لیے بمشکل پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی. یعنی اتنے انسان ہوں گے, یعنی اتنے زیادہ ٹھسے ہوئے کھڑے ہوں گے, سارے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جسٹ انف اسپیس آن اٹ فار آل انڈیویجولس آف ہیومن ٹو پٹ دیئر فیٹ, صرف انسان کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی. اتنی بڑی زمین ہوگی, یہ اصل حقیقت ہے. دس ڈے از کمنگ فار اس. کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں, کوئی لیٹنے کی جگہ نہیں, 50,000 ایئرس تک بس کھڑا رہنا پڑے گا اس دن. ویل ہیو ٹو اسٹینڈ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور کیا کرے گی اس کے بعد, وہ اپنی سارا جو چیز ہے اندر اس کے وہ سب ایمٹی آؤٹ کر دے گی. القت وہ باہر نکال دے گی, جیسے الٹی کر کے بندہ باہر نکال جاتا ہے, اور خالی ہو جانا, ایمٹی ہو جانا. اچھا اب دیکھو, اگر ہم زمین کی بات کریں کہ اس کو اسٹریچ کیا جا رہا ہے اور اس کو کھینچا جا رہا ہے, کہ جیسے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرمبل ہوا ہوا کپڑا ہو اور اس کو یوں کھینچ دیا جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کو کھینچ رہے ہیں, جو اس کو اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کمپلیٹ پاور ہے نا یہ کام کرنے کی, وہ کر سکتے ہیں. ہی از پاورفل انف. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, القت القات ٹو تھرو سم تھنگ ان فرنٹ آف سم ون, اینڈ سیم ورڈ یوز فار موسیٰ علیہ السلام. وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ, کہ انہوں نے کیا کیا, اپنا عصا پھینکا اور وہ کیا تھا, تو واد مبین, ایک بالکل بڑا سا سانپ اور اژدہا بن گیا. تو یہ ہوتا ہے القا کی سب کے سامنے باہر نکال کے پھینک دینا, چیز باہر نکالنا, اینڈ ایوری ون از آبزرونگ اٹ. ٹھیک ہے, تو ما فیہا, اب اس کے بارے میں بھی بہت سی رائے ہیں کہ ارتھ کے اندر کیا کیا چیز ہے جو وہ باہر نکال کے پھینک رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ڈیڈ باڈیز, جس کا پیچھے ہم نے پچھلی سورہ میں کیا پڑھا تھا کہ اذا القبور بعثرت, کہ قبور جو ہے وہ پھٹ جائیں گی اور کھولی جائیں گی, کھودی جائیں گی, اس میں سے اندر کا سب کچھ باہر نکلے گا. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ پوری زمین ہی سب کچھ باہر نکال دے گی. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے سارے ٹریجرز زمین کے, سونا, چاندی, تیل, جس کے پیچھے آج کل وارز ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, اس دن کیا ہوگا, سارا ٹریجر پڑا ہوا ہوگا اور کسی کو اس کے بارے میں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوگی. نو ون ول کیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ سارا ٹریجر پڑا ہوا ہے, اور ایک طرح سے میں منہ چڑھا رہا ہوگا کہ is this for what you people used to be fighting about, یہ کہ وہ چیز ہے.
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اس زمین کو سارا کچھ اس کے اندر سے جو باہر نکلے گا اندر سے وہ خالی ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں سورہ کہف میں کیا آتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا کہ we will turn everything on earth as plain flat land. اندر سے سب کچھ باہر نکل آئے گا, وہ ساری چیز نظر آنی شروع ہوگی, پلین فلیٹ لینڈ بن جائے گا. اچھا اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ما فیہا میں کیا آتا ہے جو ارتھ میں سے نکلے گا, the secrets of the earth, کہ اندر جو چھپے ہوئے سیکرٹس تھے وہ بھی نکل آئیں گے. اور اب آپ اس طرح سے سوچ لو کہ ایک اسپریڈ ہوئی ہوئی شیٹ تھی ہے, ٹھیک ہے, اور اندر اس کے جو چیزیں, مطلب اب اگر آپ نے کوئی کرمبل کر کے چادر رکھی ہوئی ہے اور اس کے بیچ میں آپ کا فون ہے اور مل نہیں رہی چیزیں, ٹھیک ہے, فون ہے کوئی اور چیز ہے اور وہ کہیں دبی ہوئی ہے, یا جیسے آپ کا لحاف ہے یا کچھ ہے, اور آپ جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہ سارا کچھ باہر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ سب کچھ جو ہے وہ باہر اگل دے گی, سب چیزیں باہر نکال دیں گی. تخلت ایمٹی ہونا میننگ تخلیہ جو ہے وہ الون ہونے کو کہتے ہیں نا. پرانے زمانے میں کنگز جو تھے جب انہوں نے اکیلے ہونا ہوتا تھا کیا کہتے تھے, تخلیہ, کہ مجھے اکیلے چھوڑ دو, I want to be alone, ہے نا. تو خلا جو ہے سولیٹیوڈ کو بھی کہتے ہیں, خلا ویکیوم, وہاں اس کو خلا کیوں کہتے ہیں, because there is nothing in there. پھر تخلت empty out entirely and get everything out. So earth is burdened by these sinners and can't wait to empty itself. یعنی جو اندر ڈیڈ باڈیز ہیں اور ساری چیزیں ہیں, ارتھ جو ہے اس کا بیسکلی پرپز آف لائف آف دس ارتھ کیا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے اندر دبا ہوا ہے وہ نکال کے باہر پھینک دے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بات مانی. It is listening and obeying, اور eagerly obeying to her Lord, اپنے رب کی بات مان رہی ہے. وہ حقت, اور اس کے اوپر obligation بھی یہی تھی, اس کا حق بھی یہی تھا کہ وہ یہ بات مانے. اب یہاں پر بیسکلی ادینا جو ہے یہ کیا ہے کہ it can't wait to follow the instructions. zeal and vigor نظر آتا ہے to obey its Lord, and it can't wait to fulfill its destiny, what it was made to do. So آسمان ہو زمین ہو ساری جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینی کو فلفل کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ ہمیں جس چیز کے لیے جس پرپس کے لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, ہم بس کیسے اس کو فلفل کریں. دس از اے میسج فار اس بیسکلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بات کہتے ہیں یا ایھا الانسان انکا, اے انسان تم, کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ indeed you are laboring towards your Lord with great exertion and you will meet him. کدحن جو ہے وہ شدید مشقت کو کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل نیو سٹائل آف کلام آ گیا, اور اس کو اگر آپ پریویس آیا کے ساتھ ملائیں کہ the earth and the sky didn't forget, جیسے پچھلی دفعہ جو آپ نے سورہ میں اس طرح کی آیات کے بعد پڑھا تھا وہ کیا تھا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہی پڑھا تھا نا کہ اے انسان تمہیں تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیے. تو جب یہاں پہ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ ارتھ اینڈ اسکائی تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہیں, ان کو تو یاد ہے کہ ان کو کس پرپس کے تحت, آپ دیکھو ملینز آف ایئرس سے اسکائی کچھ اور کر رہا ہے اور زمین کچھ اور کر رہی ہے, لیکن ان کا ایکچوئل پرپس کیا ہے جو قیامت کے دن انہوں نے کرنا ہے, اینڈ دے ہیونٹ فارگاٹن اٹ. تو انسان کیوں فرگیٹ کر گیا؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اے انسان بے شک تم بہت ایگزرشن کے ساتھ بہت ہی زیادہ کھپ کھپ کے اپنے رب کی طرف چلتے چلے جا رہے ہو, فملاقی, اور تم اس سے ملنے والے ہو. سو بیسکلی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, پیپل آر ویٹنگ فار اسمال مائل اسٹونز ان دیئر لائف. چھوٹی چھوٹی مائل سٹونز ہیں ان کی لائف میں جن کے اوپر وہ کھپتے ہیں. پہلے بچہ ہوتا ہے وہ چلنا سیکھتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑا مائل سٹون کیا ہے کہ چلنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنڈر گارڈن میں داخل ہونا, پھر اسکول میں جانا, اسکول میں کوئی بلینگ کر رہا ہے اور وہ روزانہ صبح اٹھ کے اسکول جانا, یہ ایک بہت بڑا قدح ہے. اس کے پاس بڑے ہو گئے, میٹرک کا ایگزام ہے, یہ ایک قدح ہے, ٹھیک ہے. اس کو لگتا ہے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے ایگزام, ہے نا. پھر اس کے بعد بڑے ہوئے, جاب لینی ہے, وہ یونیورسٹی, پھر جاب, پھر فیملی, اس کو لک آفٹر کرنا, ہر ایک سٹیپ پہ ایک قدح ہے, قدحن. تو یہ کیا ہے بیسکلی ہیومن بینگز, آل ہیومینٹی آر بینگ ٹولڈ یو آر ایکٹیولی انوالوڈ ان ٹوائلنگ لیبر. تم لوگ شدید کٹھن قسم کے لیبر میں ہو, اور ہر مائل سٹون جو تمہاری لائف میں ہے تم اس کے اندر امرس ہوئے ہو, مکمل طور پر اس کے اندر پھنسے ہوئے ہو, لگے ہوئے ہو. اور یہ اسٹرگل ہے وداؤٹ ڈسٹنکشن, یہ اچھی بات ہے یا بری, اچھے کام ہے یا برے کام ہے, قد تو ہونا ہی ہونا ہے.
بہتر کیا ہے کہ ہم اچھے کام کے اندر لگ لیں. کیوں؟ فملاقی، کیونکہ تم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہو، تم اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ایوری مائل سٹون. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اب مائل سٹون کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے ہمارا نیکسٹ کیا ہے. اب نیکسٹ ہم نے یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام دینا ہے، یہ میرا نیکسٹ مائل سٹون ہے. اب ہم نے یونیورسٹی پاس کرنی ہے، یہ میرے نیکسٹ مائل سٹون ہے. لیکن جو ایکچوئل گول ہے اللہ تعالیٰ الی ربک، وہ نہیں دیکھ رہے ہم کہ ہم نے اصل میں کہاں جانا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز تو یہ آتے ہی رہیں گے. اصل میں تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر کیا ہوگا. سو زمرکشی کہتے ہیں کہ ٹوائل ان ورک immersed to an extent that the body is exhausted. یہ قدحن جو ہے کیا چیز ہے کہ انسان کسی کام میں اتنا immerse ہوا ہو کہ اس کی باڈی ایگزاسٹ ہو جائے. پھر بیسکلی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، یو forget where you actually are heading in the end, meaning your Lord. You're going to meet your own labor. اس کے بارے میں بھی کچھ علماء کہتے ہیں فملاقی ہی، جو کہا گیا ہے کہ تمہاری ملاقات اس سے ہوگی. تو کیا کس سے ملاقات ہوگی؟ تمہاری اپنے کام سے، تمہاری اپنی ریزلٹ سے. جو تم کام کرو گے اس کا ریزلٹ ہی تمہیں ملے گا ایونچولی. جس مائل سٹون پہ تم چلتے رہے نا، ایک ایک کر کے کام کرتے رہے، وہی اینڈ میں تمہیں ملے گا. سو اللہ تعالیٰ ول شو you what only whatever you did. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا. ابو داؤد نے ریکارڈ ہوا ہے from جابر رضی اللہ that messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, جبریل said, او محمد، حضرت جبرائیل نے کہا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، او محمد live how you wish for verily you will die. جیسے تم نے زندگی گزارنی ہے تم گزارو، تو ایونچولی تم مر ہی جانا ہے. love what you wish for verily you will part with it. جس چیز سے محبت کرنا چاہ رہے ہو کر لو، ایونچولی تو تمہیں اس سے الگ ہونا پڑے گا. اینڈ ڈو وٹ یو وش فار ویریلی یو ول میٹ اٹ، یعنی یور ڈیڈ، یعنی جو کام بھی تم کرو گے تم اس سے فملاقی، تم ان میں اس سے ملو گے. جو بھی کام تم کرو گے تمہاری اس سے ملاقات ایونچولی ہو جائے گی، تم دیکھو گے اس کو، یو ول سی اٹ. اور پھر اینڈ میں جو ایک چھوٹی سی پوائنٹ ہے کیا کہ وی آل آر on a conveyor belt moving towards our Lord step by step. جیسے سوٹ کیس آتا جا رہا ہوتا ہے نا اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، and then we shall be meeting our Lord. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس دن جس کی کتاب اس کو سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، رائٹ ہینڈ میں، تو اس کو بہت آسان حساب ملے گا، حسابًا يَسِيرًا. اچھا، فمن اوتیا، جو دے دیا گیا، ایک تو پاسٹ ٹینس ہے جس کا مطلب ہے سرٹنٹی، فار سرٹن اس کو یہ مل جائے گا. اور کون سی بک ہے؟ کتاب ہو. کون سی بک ہے؟ کتاب ہو. سوری، پیچھے ہم نے کوئی کتاب پڑھی تھی، کس کے بارے میں؟ کیا تھا نام اس کا؟ علیین. سب سے پہلے جو اچھے لوگوں کی ابرار کی جو بک تھی علیین تھی. اور یہ جو بک ہے علیین، یہ تو تمام لوگوں کی کتاب ہے. اس میں سے بائنڈر ایک نکال کے آپ کا والا آپ کو دے دیا جائے گا. And this will be given in your right. امید ہے ہم لوگ اس میں سے ہوں گے جن کو ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اب ایک اور سورہ میں الحاقہ میں ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی بھی کتاب اس کے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا خوشی خوشی، ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو یہ میری کتاب پڑھو، یہ دیکھو look at this book، یہ پڑھو تو صحیح. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یہ گمان تھا، مجھے تو یہ خوف رہتا تھا کہ میں جو نا اپنے مجھے حساب میرا دینا پڑے گا. یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ مائی ریزریکشن اینڈ مائی لارڈ اینڈ مائی ریزلٹس. میرے وہ ہر کام پھر اس کا مطلب ہے کیسے کرتا تھا؟ ریزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. سو اس وجہ سے اس کی کتاب اس کو اس کے رائٹ ہینڈ میں ملی. اچھا، رائٹ ہینڈ کے جو ہے نا وہ مختلف میننگز ہیں. نمبر 1، پہلا جو ایکسپریشن آف پاور ہے رائٹ ہینڈ، یہی ہم شیک کرتے ہیں نا ہمیشہ. پھر یہ ایگریمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے. جب پہلے بزنس ڈیلز کی جاتی تھیں تو اگریمنٹ رائٹ ہینڈ میں لا لیا جاتا تھا اور وہ ایک اگریمنٹ ہوتا تھا کہ آپ نے پرومس کر لیا ہے. تیسرا جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ دس از اے ریلیکسیشن ناؤ، نو وریز ایٹ آل. اس دن جس دن ہر ایک بندہ وریڈ ہے، پریشان ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اس دن یہ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی بک ان کے رائٹ ہینڈ میں ملی ہے. یہ ایکسائٹیڈ ہیں اپنی کتاب دکھانے کے لیے اور اوروں کو بھی پڑھوانا چاہ رہے ہیں. اور دس از دا فرسٹ بلس، جیسے پیچھے ہے نا ان الابرار لفی نعیم، سو دس از دا فرسٹ نعیم دیٹ ول بی گیون. ان کے فیس شائننگ ہو جائیں گے، ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے، وہ خوش ہوئیں گے کیونکہ ان کو رائٹ ہینڈ میں ان کی بک ملے گی. حساب یسیرہ کے بارے میں جلدی سے تھوڑی سی حدیث دیکھ لیتے ہیں. اٹ از رپورٹڈ ان صحیح بخاری فرام سیدہ عائشہ رضی اللہ
anha that the Holy Prophet ﷺ said, he who is required to account for or questioned about his deeds will have to be punished. यानी किसी से अगर उसके किसी भी एक अमल के बारे में पूछ लिया गया तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी. तो हजरत आयशा फौरन पूछने लगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फसौफा युहासिबु हिसाबन यसीरा, कि अनकरीब उनका आसान हिसाब होगा. तो उन्होंने बताया कि ही विल बी, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक्सप्लेन किया कि दिस फर्स्ट सिग्निफाइज द डीड्स विल मेयरली बी प्रेजेंटेड बिफोर अल्लाह विदाउट बीइंग क्वेश्चनड. हिसाब यसीरा का क्या मतलब है कि डीड सिर्फ प्रेजेंट हो जाएंगी, उनके बारे में सवाल नहीं होगी, पूछगछ नहीं होगा, ऑडिट नहीं होगा. एज फॉर द पर्सन हुज डीड्स आर स्क्रूटनाइज्ड, अगर किसी की कोई एक भी डीड स्क्रूटनाइज हो गई, ही विल नेवर बी एबल टू एस्केप द टॉर्मेंट. यानी अगर उससे पूछ लिया गया कि ट्यूसडे को तुमने 5 बजे क्या किया था, बस ये बता दो, वहां पे फंस गए, बस दैट्स इट, द एंड, पनिशमेंट मिल गई. तो हिसाब यसीरा क्या है बेसिकली, कि हिसाब हो ही ना. फिर इसके अलावा एक और हदीस में हज़रत आयशा ही नरेट करती हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड दिस दुआ, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा. आसान हिसाब के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये दुआ करते थे, नमाज में ये दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे आसान हिसाब दे. तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज दैट अल्लाह सीज द बुक ऑफ डीड्स एंड ओवरलुक्स द सिंस बिकॉज ही हुज अकाउंट गेट्स डिसिप्टेशन इज डिस्ट्रॉयड. यानी किसी के अगर अंदर स्क्रूटनी होना शुरू हो गई अकाउंट्स में तो उसको डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगी. तो ओवरलुकिंग द सिंस, ये भी हिसाब यसीरा है कि अल्लाह ताला गुनाहों को ओवरलुक कर दें और उसके अंदर ना जाएं. फिर नेक्स्ट एक और हदीस में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नरेटेड दैट हुएवर पोजेसेस दीज 3 क्वालिटीज अल्लाह विल मेक हिज हिसाब इजी. ये 3 क्वालिटीज अगर किसी के अंदर हैं तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा पैराडाइज में जाना और उसका हिसाब इजी हो जाएगा. वो कौन सी 3 क्वालिटीज है? नंबर 1, आप बताएंगे कौन, क्या क्या नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट वन क्या है? कैन यू रीड इट आउट टू मी क्विकली? He gives to those who will withhold from ही him. गिव्स टू होल्ड दोज, यानी जो उसको नहीं देते वो उनको देता है. फिर ज़ैनब, He forgives those who oppress him. यानी कि जो ओप्रेस कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने उसका हक नहीं दिया, हक मारा, उसको वो फॉरगिव कर देता है. और तीसरा ज़ैनब, He maintains ties of kinship with those who break it. यस, यानी जो रिश्तों को तोड़ते हैं उनके साथ वो रिश्ता जोड़ता है. सबसे मुश्किल काम है वैसे ये, है ना? तीनों काम मुश्किल है ना वैसे, लेकिन अगर हिसाब यसीरा करना है और सारे गुनाह बख्शवा देने हैं, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह अगर माफ़ कर दें हमें, वी हैव टू बी ऑफ दीज पीपल, वी हैव टू ट्राई, एटलीस्ट कोशिश करनी है. ठीक है, युहासबु हिसाबन यसीरा. और आसान हिसाब के बाद क्या होता है? अच्छा रिजल्ट कार्ड आता है तो सबसे पहले दौड़े दौड़े किसको दिखाते हैं एक्साइटमेंट में? कोई मेडल मिला है, कुछ है, अम्मी अब्बू को दिखाते हैं, नानों को, दादी दादा को दिखाते हैं, है ना? तो वो क्या करेगा? वो यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वो भागा भागा अपने घर वालों की तरफ जाएगा खुशी खुशी, विद एक्साइटमेंट, मसरूर, वेरी हैप्पीली. और उस दिन जिस दिन लोग अपने नेक्स्ट ऑफ किन से भाग रहे होंगे, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही बनी, कि जिसमें उस दिन असल में क्या लोग, कितने सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो अपने प्यारों से ही छुप रहे होंगे कि मुझे कोई देख ना ले, और ये लोग क्या है, ये भागे भागे अपना रिजल्ट जो है वो अपने घर वालों को दिखा रहे होंगे. ठीक है, अहल जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. अहल जो है वो नॉट नेसेसरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके लाइक माइंडेड लोग जो आपका मिशन शेयर करते हैं वो भी अहल होते हैं. जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी ना अल्लाह ताला से कि मेरे बेटे को बचा लें, वो बेटा जो था क्या था, उसका ज़्यादा जो इंक्लिनेशन था वो कफ़ार के साथ होता था, वो मोमिनीन के साथ बैठना पसंद नहीं करता था. और जब वो हज़रत नूह ने कहा कि आ जाओ कश्ती के ऊपर, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इस स्टॉर्म से और इस फ्लड से कुछ नहीं होता, मैं तो आई जस्ट गो ओवर एंड स्टैंड ऑन द माउंटेन, मुझे ये माउंटेन बचा लेगी. उस दिन हज़रत नूह ने क्या कहा? अल्लाह ताला से फिर दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इसको बचा रहे हैं. अल्लाह ताला नाराज़ हुए थे ना. हज़रत नूह क्या समझ रहे थे कि अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है कि हज़रत नूह के अहल को बचा लेंगे. ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब क्या दिया कि वो तुम्हारा अहल नहीं है, उसके अमल साले नहीं है. अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया कि वो तुम्हारे अहल में से नहीं. सो अहल कौन होंगे? जो लाइक माइंडेड लोग होंगे. ठीक है, इन अनदर प्लेस अ सीन इन जन्ना इज मेंशन्ड. अच्छा जनाब, अब इस वक्त क़यामत के दिन तो ये खुशी खुशी अपने अहल की तरफ जा रहे हैं, फैमिली की तरफ जा रहे हैं,
ایک اور بھی آپ کو سین پچھلی سورہ میں ملا تھا جس میں ایک اور قسم کا کرمنل تھا جو خوشی خوشی اپنی فیملی کی طرف لوٹ رہا تھا. یاد ہے آپ کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کب واپس خوشی خوشی اپنی فیملی کی طرف جاتے تھے کرمنلز؟ شاباش، جب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یضحکون ان کو ٹونٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یتقامدون آنکھیں وہ کرتے تھے، چڑھاتے تھے، ونک کرتے تھے، اور پھر واپس جا کے اپنی حال کی طرف بتاتے تھے کہ ہم نے تو آج یہ کیا اور بٹ دے یوزڈ ٹو بی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، ہے نا؟ یہی یاد ہے آپ کو؟ یہ جو لوگ تھے دنیا میں ان کا یہ کام تھا. یہ والے جو لوگ ہیں دنیا میں ان کا کیا کام ہے؟ کیونکہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دنیا میں وہ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھیں گے جنت میں اور وہ سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے قالوا انا كنا قبل فی آلنا مشفقین. وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اہل میں اس سے پہلے، یعنی جب ہم دنیا میں ہوتے تھے تو ہم اپنے اہل میں، گھر والوں میں، لائک مائنڈیڈ لوگوں کے بیچ میں مشفقین تھے، یعنی ہم ڈرتے رہتے تھے، خوف میں رہتے تھے، یعنی ہم لوگوں سے بھی ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، یعنی خوف کی بھی چیز تھی، یعنی بالکل ایسے نہیں تھے بے نتھے بیلوں کی طرح رہ رہے ہوں، ہے نا، اور بالکل ہی ریلیکس رہ رہے ہوں، کوئی نہ فکر نہ فاقہ نہیں. They used to have a fear in their hearts and these people used to be worried about their families. کیا تھا کہ میرے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھے راستے پہ رکھے، وہ کسی غلط اس میں نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کیا ڈرتے تھے کہ ہماری ارننگز حلال ہوں، حرام میں نہ پھنس جائیں. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کو ٹوئل میں ڈالتی تھیں، کبد میں ڈالتی تھیں، پریشانی میں ڈالے رہتی تھیں. اب دوسری طرف ایک اور کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جو کتاب الفجار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو کرمنلز ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں جو وہ لوگ ہیں جن کی کتاب ان کے کمر کے پیچھے سے دی جائے گی، پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی. اچھا، قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں، یعنی ان کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی یہ بک. تو یہ کیسے ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کرمنل جو ہے ان کو چین ڈالی ہوئی ہوگی اور ان کا رائٹ ہینڈ گلے کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ بیک کے پیچھے ہوگا. اس لیے جب ان کو بک دی جائے گی اور ان کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی تو وہ کہاں ملے گی؟ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ملے گی ان کو. اور when they see the hell fire blazed in front of them، تو ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا، وہ کیا مانگیں گے؟ ڈیتھ، ڈسٹرکشن، کہ مجھے مار دو، مجھے کل کر دو. اینجلز کو پکاریں گے، ہے مجھے مارو، مجھے، کیونکہ ان کو سامنے ہیل فائر نظر آ رہی ہوگی کہ اب تو زندگی جو ہے وہ بس ٹارچر کا نام ہے. وہ یصلیٰ سعیرا، اور وہ اس بلیز کے اندر برن کریں گے. قرآن میں آپ دیکھو گے کہ ثبور جہاں پہ ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو سعیر بھی ملے گا. یہ ورڈ ساتھ ساتھ آتے ہیں. ایک اور جگہ بھی قرآن میں جہاں پہ یہ ورڈ آتا ہے بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ وہ ساعت کو یعنی ڈے آف ججمنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے جو بھی ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلاتا ہے اور نہیں مانتا کہ وہ ہوتی ہے اس کے لیے سعیر یعنی بلیزنگ فائر تیار کیا ہے. اذا رأتهم من مکان بعید، جب تم اس کو دور سے دیکھو گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تم اس کے لیے چیخیں، چنگاڑیں، زور زور کی وہ جو آوازیں ہوتی ہیں ٹارچرز والی وہ سنو گے، اس کی آوازیں آئیں گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب اس میں بچی ہوئی جگہ میں مقرنین چینز میں جکڑے ہوئے لوگوں کو پھینکا جائے گا. دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہ چیخ چیخ کے کہیں گے ہمیں مار ڈالو، ہمیں بس just kill us, we want to be destroyed. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا، آج ایک موت کو نہیں پکارو، واحدن ایک، ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو. یعنی آج ایک ڈیتھ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی، بیکاز ڈیتھ آئے گی نہیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دس از دا اینڈ آف دا ریبیلین. پچھلی جتنی سورج میں آپ کو ریبیلین نظر آ رہی تھی نا، اما یتساءلون سے سٹارٹ ہوا تھا نا، وہ ٹونٹنگ کوسچنز کرتے ہیں، اور یہاں پر اب ریبیلین اینڈ ہو رہی ہے اینڈ دے وانٹ ٹو جسٹ گو and kill themselves and they just want to save themselves from the fire. ان کی دنیا میں کیا تھی چیز جو آپ بہت اہم چیز ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پہ، انہو کان فی اہلہ مسرورا، جو ایک فیچر تھا ان کا کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ بڑے خوش رہتے تھے. انہو ہی used to no doubt be، یعنی تم ہی تو تھے نا وہ، اس طرح سے جیسے کہا جا رہا ہے. مسرورا، ڈیپ جوائے میں، ہر یعنی never thinking this could ever go away، internal happiness with no concern about the next life، don't care attitude تھا ان کا.
بس بالکل سیلف سیٹسفائڈ اور خوش رہتے تھے کہ ہمیں تو کبھی اس کا کوئی حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے. ابن کثیر نے اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ he used to be happy all the time with his family, not thinking of the consequences. Then Allah paid him for his careless joys and gave him endless grief. حزن الطویل, یعنی کہ اس نے یہ ایک اچھی ٹائپ کی ہیپینس نہیں تھی, یہ کنٹینٹمنٹ والی ہیپینس نہیں تھی. یہ کون سی ہیپینس تھی؟ کیئرلیس جوائے, یعنی بس کھا لے پی لے موج اڑا لے مستی کر لے, بس دیٹس اٹ. اور کوئی بھی نہیں سوچنا کہ آگے ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے یا کوئی اور کانسیکوینس بھی ہونا ہے. انہ ظن ان لن یحور, کہ وہ گمان کیا کرتا تھا, حار یحور حورن, اور حورن بھی اس میں ہی ہے کہ indeed he thought that he would never return to اللہ تعالیٰ, یعنی وہ فیملی میں خوش خوش رہتا تھا اور یہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غور سے دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا تھا, اس وقت بھی دیکھ رہا تھا غور سے کہ اس کی کیا کیا انٹینشنز ہیں, اس طرح جو وہ خوش خوش رہ رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے. اچھا جی, اس میں جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہارا جو ہے when you stroll around and come back when you where you started, یعنی گول گول گھومنا. محور ایکسس کے اوپر اسپنڈل میں جو اسپن کرتی ہے اس کو بھی محور کہتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. امام راغب کہتے ہیں الحور to have uncertainty about a matter, تردد میں کرنا, یعنی کہ اللہ یحور, ان کو کوئی تردد نہیں تھا, وہ بڑے سرٹن ہوتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا بالکل ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک مومن کا بیہیویئر ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ انسرٹن ہوتا ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت عمر, ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر اعلان ہوا کہ سارے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں اور ایک بندہ بس پیچھے رہ گیا ہے, تو کہیں گے کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ وہ میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں, because I don't know whether I'll end up in paradise or hell. اب حضرت ابو بکر نے کہا تھا اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ایک پاؤں باہر بھی ہوا تو بھی مجھے یہ نہیں یقین ہوگا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. لیکن یہ کون لوگ تھے, ان کے بارے میں یہ بتا رہے کہ یہ بہت ہی, ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہیں تھا. they were sure about themselves, کہ یہ بالکل جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ اس پہ بڑے خوش تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ has always been in full view, watching inside out, recording even his thoughts. And this is the culmination point of mentioning all of this. Angels, پیچھے آپ نے پڑھا, angels ریکارڈ کر رہے تھے بک آف ڈیڈ میں, criminals جو ہے وہ اپنی فیملی کی طرف ریٹرن کر رہے تھے مسلمس کو انسلٹ کرتے ہوئے. تو یہ سارا کچھ جو پیچھے آپ نے سورج میں پڑھا جو کرمنلز کا بیہیویئر تھا, یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر اچانک ٹاپک چینج ہوتا ہے. ٹاپک چینج کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, جب یہ اینڈنگ ورڈ جو ہے یہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے نا, جب رائم ڈفرنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹاپک چینج ہو گیا, ایک نئی سیٹ آف آیتیں آئی. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. یہ ساری جو ہے پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ یونیورس کے اوپر آپ غور کریں, اور یہ ساری سٹیجز میں جا رہی ہیں کہ شفق جو ہے وہ صبح کی جو ریڈ گلوئنگ ٹائم ہوتا ہے, شام کا جو ریڈ گلو ہوتا ہے, جیسے آسمان ابھی تھوڑی دیر بعد ایک دم ریڈ ہو جائے گا نا مغرب کے ٹائم پہ, تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے, واللیل وما وسق, نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے. دوسری طرف والقمر, یہ مون جو ہے اس کی بھی سٹیجز ہیں. اذا اتسق, جب وہ فل مون ہو جاتا ہے, اور یہ سٹیج در سٹیج یہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے, یہ کیا شو کر رہا ہے. اور فلاح بیسکلی اپیئر اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یو ول نوٹس, جب بھی آپ فلاح کہیں پہ بھی آتا ہے نا فلاح نے, تو آگے آپ کو کہیں نہ کہیں قرآن کے بارے میں, آپ پیچھے بھی ذرا سورج کو دیکھنا کہ جہاں جہاں فلاح کا ورڈ آیا نا اس کے بعد آگے کسی آیت میں قرآن مینشن ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ابھی آپ دیکھنا آگے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ سٹیجز میں یہ نظر آئے گا. لیکن یہاں پہ بیسکلی سیکھنے کی اور ریفلیکٹ کرنے کی بات کیا ہے, آپ دیکھیے یہاں پر بھی قاف اور یہ بھی قاف اور یہ بھی قاف, سارا بیسکلی سیکھنے کی بات کیا ہے, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, کہ آپ جو ہیں یو اینڈ می, وی آل آر گوئنگ تھرو اسٹیجز, اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, کہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ, ٹاڈلر, دین ٹین ایج, پھر اولڈ ایج میں انٹر ہوتے ہیں, اور ہر ایج میں ایک کبد ہے, ایک ڈیفیکلٹی لیول ہے. لیکن کہاں پہ جا رہے ہیں, ویئر آر یو ہیڈنگ, الی ربک قدحا فملاقیہ, یاد ہے پیچھے جو کہا گیا تھا. تو یہ سٹیجز بھی کیا شو کر رہی ہیں کہ ہم کہیں کو جانے والے ہیں, کہیں کو ریچ کر رہے ہیں.
ہماری بھی لائف سٹیجز میں جاری ہے. فما لہم لا یؤمنون، تو پھر کیا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. اتنی کلیئر بات سامنے نظر آ رہی ہے، اسٹل دے ڈونٹ بلیو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ہم پر قرآن پر ریسائٹ کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. اب پیچھے آپ دیکھ کیا فلاح کا ورڈ آیا اور یہاں پہ قرآن کا ذکر آ گیا. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ یہ جو ڈینائرز ہیں. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت کو تلاوت کیا اور عرب نے جو ہے نا اس کا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے سجدے میں گئے. اور یہ آپ لوگ بھی ابھی سجدہ کریے گا، ہم سب سجدہ کریں گے. اس کی جو دعا ہے سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے. اور سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ تلاوت از دا ٹائم فار سجدہ. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن پورا کمپلیٹ کر لیا اور اینڈ میں 14 سجدے کر لیے، یہ نہیں کیا جاتا. سجدہ تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت آپ نے تلاوت سنی ساتھ ہی آپ نے سجدہ کیا. اور اس میں بیسکلی یہ سجدہ کیوں ہے ان ٹریڈیشنز آف عربس اینڈ اینشنٹ ایجپشنز. سجدہ یا پروسٹریشن واز اے سائن آف بینگ ان ایکسٹریم آ، اوورwhelmed اینڈ ہیئرنگ اور سیئنگ سم تھنگ پاورفل. اس لیے سجدہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور آیت سجدہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں آیت سجدہ ہے وہاں کوئی نہ کوئی اور اسٹرک کرنے والی بات جس میں ہم حیرت میں آ جائیں. جیسے فرعون کے دربار میں جو میوزیشنز تھے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا وہ سٹیف سانپ میں چینج ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سب سجدے میں گر گئے. بل الذین کفروا یکذبون، لیکن کفر کرنے والے پھر بھی ڈینائی کیے جا رہے ہیں. The reason they didn't do sajda is because they don't believe that this is the kalam of Allah and they deny the truth. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ یوعون وہ کیا چھپا رہے ہیں یا وہ کیا جو ہے وہ اپنے بیگ میں ڈال رہے ہیں. یوعون وعایا جو ہے وہ سورہ یوسف میں آتا ہے، وعایا اخی، وہ اپنے بھائی کے بیگ کے اندر ڈال دیا. So to hide something. اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیچھے اینجلز لکھ تو رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آیا اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال بھی جانتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، this is a beautiful حدیث، نظر اللہ عبدا سمع مقالاتی فوعاها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ، اس شخص کا، یہ دعا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بہت فریش ہو جائے، کھلتا ہوا چہرہ اس کا ہو کہ جس نے میری کوئی بات سنی، میری باتیں سنی اور ان کو وعاہا کہ جنہوں نے ریممبر کیا، ان کو بیگ میں ڈال لیا، ریممبر کر لیا، اینڈ دین فبلغها من لم يسمعها، کہ اس کو پہنچا دیا جس نے وہ سنا نہیں. یعنی میری کوئی حدیث سنی، اس کو وعاہا، اس کو ریممبر کیا اور پھر آگے پہنچایا. لیکن ڈس بلیورز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یوعون، وہ اپنی انٹینٹ کو چھپاتے ہیں. they hide their intentions and their deeds are like rocks and pebbles they are gathering and they are bagging them in. ان کا وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، and یہ جو لوڈ ہے یہ ہیوی ہوتا جا رہا ہے اور ان کو خود بھی نہیں پتہ یہ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں. اور یہ ابھی ایک سارکاسٹک ریمارک اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو خوشخبری دے دیں، گڈ نیوز دے دیں کہ ان کو ایک بہت ہی المناک ہوتا ہے، علیم کہتے ہیں ایسی پنشمنٹ کہ جس میں ذلیل بھی کیا جا رہا ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لانے والے ہیں اور اچھے اچھے نیک عمل کرتے ہیں، اور صالحات چھوٹی چھوٹی گڈ ڈیڈز میں لگے رہتے ہیں. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے، ریوارڈ ہے، غیر ممنون، نیور اینڈنگ. ممنون جو ہے وہ ڈسکنٹینیوڈ کو کہتے ہیں، کوئی چیز ڈسکنٹینیو کہتے ہیں. تو غیر ممنون یعنی کوئی ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. من جو ہے وہ کسی پہ احسان جتلانے کو بھی کہتے ہیں، کسی کو اپنے فیورز یاد کرانا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فیورز کبھی بھی یاد نہیں کرائیں گے جنتی لوگوں کو کہ تم لوگوں کو میں نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا. ٹھیک ہے. یہ غیر ممنون یعنی ان کو یہ فیورز نہیں ریمائنڈ کرائے جائیں گے. اور بس آخر چیز جو میں پچھلی سے تھوڑا سا یہ اس کو اٹیچ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر آپ کو پچھلی ساری سورز میں دو مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے نا، کمپلیٹلی ٹو ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل، اور ان کے ریزلٹس بھی پتہ ہیں، بلیک اور وائٹ ہے، بیچ میں ہیزی گرے ایریا کوئی نہیں ہے. سو اب ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے طریقے پہ جانا ہے. طریقے صرف دو ہیں، the right way and the wrong way. There is no middle way.
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں جانے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے کہ جو بہترین کام کرنے والے ہوں، جن کے اندر ایمان اور نیک اعمال کی طرف موٹیویشن ہو کہ ہم اچھے اچھے کام شوق سے کر رہے ہوں، اور پھر ہم ان میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اجر دے غیر ممنون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.